الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. والذین، وہ جی بورڈ پہ دیکھیے، وہ کے معنی ہماری زبان کے کلمہ ہے اور الذین جو سب اشخاص، الذین یعنی وہ تمام اللہ کے بندے ہیں. والذین یقولون، یقولون یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، یا قول اور آخر پہ وونون ہے. وونون کس بات کی علامت ہے جی؟ بالکل ٹھیک، جمع کی علامت ہے. اور یہ پھر شروع میں مضارع کی علامت آ گئی. قول تو ہماری زبان کا کلمہ ہے. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اور یقولون وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے. وونون جمع کی علامت یا مضارع کی علامت، قول ہماری زبان کا کلمہ، اور یہ شروع میں لگی پھر مضارع کی علامت اور تھرڈ پرسن کی علامت. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا. تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے. اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا. یہ یاد رہے کہ جب بڑا چھوٹے کو کوئی کام کہتا ہے کہ یہ کام کرو، مجھے گلاس پانی کا دو، تو اس نے حکم دیا ہے. وہاں پہ قل کا کلمہ آ جائے گا تو اس سے مراد امر، حکم دیا. ہم اثر ایک دوسرے کو کہیں کہ مجھے گلاس پانی کا دینا، کام وہی ہے، لیکن کہتے ہیں اس نے اسے کہا. یہاں اس کا ترجمہ کہا کریں گے. لیکن جہاں پر چھوٹا بڑے کو کہے کہ یہ مجھے گلاس پانی کا دیجئے، تو نہ یہ حکم ہے نہ یہ کہنا ہے، بلکہ یہ التماس ہے، یہ درخواست ہے، یہ طلب ہے. لیکن اگر مخلوق خالق کو کہے کہ مجھے یہ دیجئے، تو جب وہ مانگتا ہے تو نہ آرڈر ہے، نہ کہنا ہے، نہ ہی وہ طلب اور التماس ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ دعا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ دعا کرتا ہے یا کرے گا. اور یقولون وہ سب دعائیں کرتے ہیں یا کریں گے. گویا اللہ کے بندوں کی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں یا کریں گے. بڑی اہم دعا شروع ہو رہی ہے جی. والذین یقولون ربنا، رب جمع نا سے مل کر بنا. رب کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے پالنہار کے لیے. اے ہمارے پالنہار، نون الف نا آخر پہ لگ گیا ہے ہمارے کے لیے. اگر رب بھی ہوتا تو اس سے مراد میرا رب، ربہ اس کا رب، ربو کا تیرا رب. یہاں ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہم سب کے پروردگار. ہب لنا، یہ کلمہ دیکھیے ہب. اردو میں کہتے ہیں باپ نے بیٹے کو اتنے مربع زمین ہبہ کر دی. یہ ہبہ کر دی کیا مراد ہوتی ہے اس سے؟ عطا کر دی، دے دی. ہب کلمے کے آخر پہ جزم لگی ہے، اس سے مراد یہ ہو گیا کہ یہ امر ہو گیا. تو امر تو نہیں، ہم تو دعا کر رہے ہیں. ربنا ہب، اے ہمارے پروردگار عطا کر دیجئے، اے ہمارے رب ہمیں دے دیجئے. ربنا ہب لنا، ہب کا مطلب تو ہو گیا عطا کرنا، دینا، دے دیجئے. لنا یہ کلمہ لام جمع نا سے مل کر بنا. لام کے لیے، نا ہمارے، لنا ہمارے لیے. ہمیں دے دیجئے، یعنی ہمیں دے دیجئے، ہمیں عطا کر دیجئے. من ازواجنا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلمہ لام دو طرح کا آتا ہے. یا تو وہ لام تعلیل ہے یا وہ لام لازم ہے. لام تعلیل ہے تو اس کے معنی کے لیے، اور لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً ہوں گے. یہاں پر دیکھیے اگر یقیناً ترجمہ کریں گے تو بات ہی نہیں بنے گی. لانا ہمارے لیے. فرض کیجئے یہاں پر کلمہ ہوتا لہو، تو پھر کیا ہم ترجمہ کرتے تھے؟ اس ایک مذکر کے لیے.
لہا آپ بتائیں گے کیا معنی کریں گے جی؟ اس ایک مؤنث کے لیے، بالکل ٹھیک. اگر ہوتا لام جمع ہما ان دو مذکر کے لیے، چاہے وہ دو مذکر ہوں چاہے وہ دو مؤنث ہوں، چاہے ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو جائے، عدد میں دو ہوں تو ہم کہیں گے لہما، ان دونوں کے لیے. اگر وہ سب مذکر ہوں گے تو کہیں گے ان سب مذکر کے لیے کہنا ہو لہم، ان سب مذکر کے لیے. اور لہن، ہن ان سب مؤنث کے لیے آتے، اس لیے ان سب مؤنث کے لیے. اور مخاطب مذکر ہو لکا، تیرے لیے. لکی، تجھ ایک مؤنث کے لیے. لکما، تم دونوں کے لیے، چاہے تم دو مذکر ہو چاہے تم دو مؤنث ہو، چاہے ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو. لکم، تم سب کے لیے. اور لکننا، تم سب مؤنث کے لیے. لی، یا متکلم کے لیے آتا ہے نا جی. لی کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے لیے. لی حب لی، میرے لیے دے دیجئے، مجھے عطا کر دیجئے. حب لنا، ہم سب کو عطا کر دیجئے. لام کے لیے اور نہ ہمارے، ہم سب کو عطا کر دیجئے. من ازواجنا، من سے ہماری زبان کا کلمہ. ازواج جمع زوج کی ہے، پلس نا ہمارے. یہ کلمہ زوج اردو ادب میں، یہ کلمہ جب ہم استعمال کرتے ہیں زوجہ، یہ عربی کا کلمہ نہیں ہے. فارسی میں، پنجابی میں، اردو میں زوجہ استعمال کرتے ہیں زوج کی مؤنث کے لیے. عربی مبین میں زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. مذکر کے لیے اس کا مؤنث اور مؤنث کے لیے اس کی مذکر، یعنی مرد کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے زوج اس کا شوہر ہے. دونوں ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں. مراد ہوتا ہے جوڑے. ہم اردو ادب میں کہتے ہیں شریک سفر، شریک حیات، یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں. ہمارے شریک سفروں سے ہمیں عطا کر دیجئے. وذریاتنا، وہ کے معنی اور ذریت پلس نام. ذریت کسے کہتے ہیں؟ ذریت آدم، آدم کی اولاد. یعنی ذریت سے کیا مراد ہے؟ اولاد. نہ ہماری، اور ہماری اولاد سے ہمیں عطا کر دیجئے. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر دیجئے ہمارے شریک سفروں سے اور ہماری اولاد سے. ذریتنا، ہماری ذریت سے، ہماری اولاد سے. قرۃ اعین، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، قرہ کہتے ہیں تازگی کو، اور قرہ کہتے ہیں آسودگی کو. گویا ہمیں آسودگی عطا فرما دیجئے، ہمیں ٹھنڈک عطا فرما دیجئے، ہمیں تازگی عطا فرما دیجئے. آیون، عین کی جمع آیون، آنکھوں کی. ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی آسودگی، آنکھوں کی تازگی عطا فرما دیجئے. کہاں سے؟ من ذریتنا، ہماری اولاد سے. اور اس سے پہلے کہا ومن ازواجنا، یعنی خاتون پڑھ رہی ہے اس قرآن حکیم کی آیت کریمہ کو تو اس سے مراد اس کے شوہر سے اور اس کی اولاد سے. اور اگر مرد پڑھ رہا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہے. ان سے ٹھنڈک عطا فرما دی. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا، واو کے معنی اور. اجعلنا، جعلا اس نے بنایا، اجعل بنا دے، نا ہم سب کو. اجعلنا، ہمیں بنا دیجئے. اب دعا ہو رہی ہے. وجعلنا، اور ہمیں بنا دیجئے. للمتقین، یہ دیکھیے دو لام شروع میں آگے، باقی وہی کلمہ جو متقی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور آخر پہ یانن جو ہے وہ تو جمع کی علامت ہے. یانن جمع کی علامت. شروع میں کیا لگ گیا جی؟ دو لام. دو لام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لام ہو تو یا تو وہ لام تعلیل یا لام لازم. لام تعلیل ہو تو اس کے معنی کے لیے، اور لام لازم ہو تو اس کے معنی یقیناً. اور یہ سیاق و سباق ہمیں بتا دیتا ہے. اور العموم ایسا ہوتا ہے جس لام کے اوپر زبر ہوتی ہے وہ یقیناً کے معنوں میں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ ضمیریں لگی ہوں. اور یہ دیکھیے
دو نام کٹھے آ جائیں تو دو نام جہاں بھی آئیں گے تو یہاں سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کر دیجئے کے لیے۔ متقی اردوئی کا کلمہ للمتقین، اتقیاء کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اماما، یہ دیکھیے امام کے کلمہ، اس کے اوپر دو زبریں اور ایک الف کا اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے پڑھا امام کسے کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ پیشوا کو۔ امام کہتے ہیں سربراہ کو، امام کہتے ہیں لیڈر کو، اور امام کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ امام کے معنی ہوتے ہیں پہل کرنے والا، ہمیں پہل کرنے والا اور سب سے آگے نکل جانے والا، سب کا سربراہ بنا دے۔ للمتقین امامہ، ہمیں اتقیاء کا امام بنا دے۔ ہم نے پڑھا امام کے بعد یہ جو دو زبریں لگائی گئی ہیں اور ایک الف کا اضافہ کیا گیا ہے بطور امام، یعنی ہمیں اتقیاء کا امام بنا دیجئے، یہ دعا کی گئی۔ للمتقین اماما والذین یقولون ربنا ہب لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر دیجئے، من ازواجنا، ہمارے شریک سفروں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اتقیاء کا امام بنا دے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو خود سکھائی۔ آپ میرے ساتھ خود ترجمہ ایک دفعہ کیجئے۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کوئی ترجمہ کر سکے؟ بالکل ٹھیک۔ یہ دیکھیے واو ہماری زبان کا کلمہ جی، الذین تو 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا ہے۔ یقولون کے اندر قول ہماری زبان کا کلمہ، رب بھی ہماری زبان کا کلمہ، حب اور ہبا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ ربنا حب لنا، حب لنا، لنا یہ 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا ہے۔ من بھی ہماری زبان کا کلمہ، ازواج اور زوج بھی ہماری زبان کا کلمہ، ازواجنا وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، ذریاتنا ذریت اور ذریت آدم ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، قرہ یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں، فارسی اور پنجابی میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ قرۃ اعین وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اجل کے اندر جعلہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور متقین متقی بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور امام بھی ہماری زبان کا کلمہ۔ دیکھیے سارے تو دائرے لگ گئے، باقی کیا رہ گیا؟ یہ سارے کلمات تو ہماری زبان کے ہیں۔ اس قدر سچ فرمایا میرے رب نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،